اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ ٹھیک ہیں سب خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر احسان ہے۔ چھوٹی موٹی پرابلم تو چلتی رہتی ہیں، کل بھی ڈاکٹر کے پاس تھی تھی، لیکن اللہ کا شکر، اللہ چلتا پھرتا رکھے۔ اور میں تو صرف چیز پہ اتنا شکر ادا کرتی ہوں، اور کرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ دیتا ہے، ایک زندگی میں ایک اور موقع دیتا ہے کہ اٹھو اور کچھ کر لو آخرت کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اپنے زمان میں رکھے۔ اور آج کل اتنی آزمائشیں ہیں چاروں طرف، ایک کے بعد جو بھی ملتا ہے کہتے ہیں ایک کے بعد ایک ختم ہوتی ہے، دوسری کچھ نہ کچھ شروع ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں ہمارے ہی اندر کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت مہربان ہے بندوں پہ۔ فوزیہ نہیں آئی آج، مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے۔ آ گئی ہیں کہ نہیں ابھی نہیں آئی؟ چلیں ہم شروع کر لیتے ہیں، پھر کلاس ریکارڈنگ لے لیں گے۔ اچھا، وہ سب سے پہلے آتی ہے نا، صورت تشویش ہو جاتی ہے مجھے۔ چلیے میں شیئر کرتی ہوں۔ آج ہم نے کون سا لیسن پڑھنا ہے؟ لیسن 7 سٹارٹ کرنا ہے نا؟ پڑھا تو نہیں ابھی نا؟ سٹارٹ کریں۔ نہیں، بالکل، چلیے اچھی بات ہے یہ کہ ہم اس کو پڑھتے ہوئے آگے جائیں گے، اور پھر جہاں پہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے۔ اصل میں ہم پتہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کس چیز کا استعمال پڑھا تھا؟ ہم اس کے بارے میں مضارع پڑھا تو تھا نا؟ فعل مضارع تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا، لیکن مضارع کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ ماں کا پڑھا تھا نا استعمال، ماں کی ڈیفرنٹ فارمز ہم نے جو ہے وہ دیکھی تھی۔ اچھا، ماں مستریہ پڑھا تھا نا، ماں مستریہ۔ تو ماں مستریہ جی جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع پہ جب آتا ہے تو اس کو کیا کر دیتا ہے، فعل مضارع کو مفرد کے حکم، یعنی آپ کو آسان طریقے سے سمجھاؤں کہ مصدر کے معنی میں چینج کر دیتا ہے، اس لیے اس کو ماں مستریہ کہتے ہیں۔ بلکہ ہم نے ماں مستریہ پڑھا تھا کہ ماں موصولہ پڑھا تھا؟ ماں موصولہ پڑھایا تھا میں نے، ماں جی، موصولہ۔ موصولہ پڑھایا موصولیہ تھا، مستریہ میں نے کہیں اور پڑھایا تو میرا مکس ہو گیا۔ ماں موصولہ جو ہے یہ آپ کا اگلے جملے کے ساتھ مل کے تو پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ پیچھے مثلا مبتدا ہے تو یہ خبر بن جائے گا، فعل اور فاعل ہے تو یہ مفعول بن جائے گا، مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، صفت بھی بن سکتا ہے، اینی تھنگ بن سکتا ہے۔ یہ اکیلا ماں کچھ نہیں کرے گا، یہ ماں جو ہے یہ بالکل وہی ہے جو اللہ زی اور اللہ زینہ وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کا من بھی اور ماں بھی انہی، یعنی اسم موصول اگر وہ ہے نا، ایک چارٹ آپ نے پڑھا تھا، اب وہ چارٹ کے اندر ان دو کو بھی میں نے ایڈ کروایا تھا کہ یہ بھی موصولہ ہوتے ہیں، ماں موصولہ اور من موصولہ۔ یہ جب بھی آئیں گے تو ان کے بعد کیا ہوگا، ایک صلہ ہوگا، اور صلہ خاص طور پہ ماں موصولہ تو بہت یوز ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے آگے ایک جملہ ہی ہوتا ہے، اسم موصول جب بھی آئے گا تو اس کے آگے کیا ہوگا، ایک جملہ ہوگا، اور زیادہ تر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں مل کے پلس ہو کے پھر محلن سم تھنگ بن کے، کیونکہ جملے کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا نا، جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جملہ کیا ایک پیکج ہے، جملہ اسمیہ ہے، جملہ فعلیہ، اس کا کوئی اعراب نہیں ہے۔ کوئی بھی اسم ہوگا یا وہ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن فعل مضارع کا بھی اسی طرح یا تو وہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے، لیکن جملے کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، چاہے وہ شبہ جملہ ہو چاہے وہ جملہ تام ہو، تو ان کا کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو وہ پھر کیا ہوتے ہیں، اس کو محلن اعراب دیتے ہیں۔ جیسے قالا آ جائے نا، تو قالا کے بعد کیا ہے، قالا کا فاعل ہوگا، اور فاعل اس کے بعد اگر آئے گا تو وہ اسم موصول اور صلہ مل کے اس کا مقولہ بنیں گے، اور مقولہ پھر محلن منصوب ہو کے، کیونکہ وہ جملہ ہے نا، محلن منصوب ہو کے پھر وہ قالا کا مفعول بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے ساری قصہ۔ تو ماں موصولہ پڑھا تھا، ماں مستریہ بھی دور ہے، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم فعل مضارع کے اوپر نا، میں آپ کو بتاؤں، ہم نے لن بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ نہیں، ابھی نہیں پڑھا، بس شروع میں پڑھا اچھا تھا۔ اچھا، تو پھر ہم حروف ناصبہ کا شروع کر رہے ہیں نا آج، ٹھیک ہے۔ تو فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ اگر نون موجود ہو اور دمہ بھی آپ کو نظر آ جائے تو وہ اس کی رفعی حالت ہوتی ہے فعل مضارع کی،
जो फेले माजी होता है और जो फेले अम्र होता है वो तो मबनी होते हैं, फिक्स इराब होता है, वो मबनी होते हैं, ठीक है। लेकिन फेले मुजारे जो होता है वो आपका मौरब होता है, उसका इराब बदलता रहता है, ठीक है। वो मरफू भी होता है, मंसूब भी होता है और मजजूम भी होता है, मजरूर नहीं होता फेल कभी, ठीक है। अब वो मरफू कब होता है, जब उसके ऊपर आपको दमा नजर आ रहा हो या नून नजर आ रही हो आगे, तो तब वो मरफू होता है। जब आपको दमे की बजाय वहां जबर नजर आ रही है तो फिर पीछे हरूफ नासबा में से कोई आएगा जो उसको जबर दे रहा होगा। इसी तरह अगर नून गिरा हुआ है, नून गिरा हुआ है, तो भी उसको आपने देखना है कि वहां पे पीछे कौन सा हरफ आ रहा है। अगर नासबा में से आ रहा है तो वहां पे मुजारे मंसूब हो रहा होगा, अगर जाजमा में से आ रहा है तो फिर वहां पे वो मजजूम हो रहा होगा। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ली है। लन, अन, लामू कई। लामू कई क्या होता है? ये ली ही होता है जो लामे आज हम आज मैम पढ़ने। लामे कई कोई लामे तारीफ भी कहते लामू तालील भी कहते हैं और ली भी कहते हैं। ली अरफ, असल में ली जो है ना ये अरफ जर है। इसके बाद जब मुजारे आता है ना तो फिर ये उसके बीच में लामू के या ली के और मुजारे के बीच में कुछ छुपा हुआ होता है। ये टॉपिक हमने पढ़ा है कि मुजारे और ली के बीच में क्या छुपा होता है? अन हैं। नहीं छुपा पढ़ा। अन छुपा होता है, अन छुपा होता मैडम है। ये जब मज़ारे खफीफ आपने पढ़ाया था तब बताया। हाँ हाँ, अभी याद आ जाएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हम जब यहाँ ली तक पहुंच गए तो हमने ये लन भी पढ़ा हुआ और अन भी पढ़ा हुआ है, ये दोनों पढ़े हुए हैं। अब हम लामू के ही पढ़ने जा रहे हैं। फेले मुजारे पे जब ली आता है तो ली तो हरफे जर है, वो थोड़ी मुजारे को मजरूर करेगा कुछ भी। वो तो हरफे जर है, वो तो किस पे आता है? इसम, उसके बाद हमेशा इसम आता है, मजरूर आता है। लिल्लाही, इसम मजरूर आ रहा है अल्लाह ही। तो फेले मुजारे पे जब ये आता है और मुजारे क्या हो रहा होता है? मंसूब हो रहा होता है। तो मंसूब कौन कर रहा होता है? उस मुजारे और इस ली के बीच में अन छुपा होता है, ये अन ही मंसूब करता है, ठीक है। तो उसका मतलब फिर क्या होता है? ली अन आगे मुजारे जो भी है, इसको लामू कई कहते हैं और इसी को लामू तालील भी कहते हैं, सही है। ये कभी कभी ली कई भी लिखा जाता है, आपने देखा होगा सूरह मरियम में ली कई। ये कई ला और लिकई ला भी आता है, अगर नफी में लाना हो तो लिकई ला भी आगे आ जाता है और सिर्फ ली भी आ जाता है। आज हम सिर्फ ली पढ़ेंगे, लेकिन जब सिर्फ ली आएगा तो मुजारे और उसके बीच में अन छुपा होगा, वो जो है मुजारे को मंसूब कर रहा है। ली तो हरफे जा रहा है, वो तो मजरूर करता है और वो तो इसम पे आता है, तो इसी को लामू के कहते हैं। एक और हर्फ होता है, किसी को पता है जो मंसूब करता है? इजन, इज़न सॉरी लन अन इज़न। इजन। तो ये चार हैं बस टोटली, ये चार मंसूब करते हैं। लेकिन हमने पढ़ा था, अगर आप देखें ये अभी लिसानुल कुरान ही हम पढ़े ना, उसने हमने पढ़ा था कि मंसूब करने वाले ये चार हरफ बेसिक हैं और दो और भी हैं जो कि मंसूब करते हैं, दो और भी हैं। और उनमें से एक हमने हत्ता पढ़ा था और एक मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा क्या पढ़ा था। इसमें लन अन लामू के ही इजन, इजन को इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों सूरतों में लिखा जाता है। हत्ता और एक फा, जी बोलिए। एक फा फा है। नहीं, फा नहीं है, फा नहीं है, फा नहीं है। वो शायद यही ली ही है जिसे हम लामु तालील भी कहते हैं ना, क्योंकि इसी के अंदर अन छुपा होता है या अन उसको मंसूब। चले हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको चौथा, इसमें आते हैं दो हरफ एक्स्ट्रा आते हैं। लिसानुल कुरान में चेक कीजिएगा, कोई करके बताइएगा कि मैम यहाँ मैंने पर चेक किया था कि यही यही वर्ड है, इसके ये, अलावा नहीं। हाँ, एक ली और एक हत्ता है। अब ये दो अलग क्यों हैं ये मुझे बताएं। लामू कई जो है ना, इसको आप इधर रखें और ये ली को अलग रखें, इसको लामू तालील भी कहते हैं। इसके और हत्ता के बीच में ये दोनों को सेपरेट क्यों कर दिया गया इन चार में से? ये दो ही हैं, मुझे याद आ गया, ये दो ही हैं, ये लन अन लामू कई इजन, ये चार बेसिक हैं, ठीक है। और ये जो ली है ना, ली और हत्ता, इन दोनों के बीच में ये अन छुपा होता है। हत्ता के बाद भी अन छुपा होता है, वो ही मंसूब कर रहा होता है और ली के बाद भी अन छुपा होता है।
تو یہ 4 بیسک ہیں، لن، ان، لامو، کئی، اذن. اور یہ لی لام التعلیل اسے کہتے ہیں. اور یہ جو ہے آپ کا، کیونکہ یہ تو کئی ہے نا، یہ کئی بھی آتا ہے، لی کئی بھی آتا ہے، تو اس کو الگ رکھیں، سیپریٹ رکھیں. یہ کئی بھی آئے گا، یہ لی کئی بھی آئے گا، لی کئی لا بھی آئے گا، تینوں طرح سے یہ آتا ہے. اس کو الگ ہی رکھیں اور لی کو لام التعلیل کو الگ رکھیں. صحیح. ابھی ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پھر چیزیں بیٹر سمجھیں گے. اردو کی بک بھی ضرور پڑھیے گا، چاروں طرف سے لیں گی نا باجی چیزیں، پھر یاد بھی. فا تو بالکل بھی نہیں ہے، فا تو بالکل بھی نہیں. میرے پاس یہ بک کا ایک ہے PDF نا، ہوں قرآن آباسان کا، اس کے اندر سے دیکھ کے بتایا ہے میں نے آپ کو کہ ہوں. ورب مضارع منصوب کے اندر لن، ان، فا، لی، حتی، کئی. فا، فا کی بات ہے. جی، فا کے اوپر زبر لگا ہوا ہے. فا میں نے تو نہیں پڑھا. فا ہم نے جو پڑھا ہے وہ تو ہم نے 4 لفظ یہ پڑھے اور 2 یہ ایکسٹرا پڑھے ہیں نا، 6 لفظ وہ بتاتے ہیں. فا جو ہے یہ تو پس کے معنی یا تو کے معنی میں آتا ہے، اور یہ تو اس سبق میں بھی آپ کو نہیں پڑھایا جائے گا. فا جو ہوتا ہے یہ تو شرط کے لیے، جواب شرط کے اوپر داخل ہوتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے فا تفسیری ہے. فا کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں نا، تو کہیں کسی جی ایک جی جگہ پہ کہیں. آپ کے پاس کون سی بک، کون سی والی ہے؟ آپ اس کا وہ پیج شیئر کر دیجئے گا تو میں دیکھوں گی کہ کیا کہہ رہے ہیں وہ. بالکل بالکل، ہاں پیج شیئر کر دیجیے. ابھی نہیں کریں، ٹھیک بعد میں کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی کلاس ڈسٹرب ہوگی. ٹھیک ہے بھائی جی. تو آپ کو یہ حروف ناسوں میں سے لن اور ان پڑھا دیا گیا. آج آپ کو لام میم کئی پڑھایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر حروف جازمہ جو ہوتے ہیں نا وہ اگر آپ کسی کو یاد ہیں تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہم فرق کر سکیں نا. حروف جازمہ میں کیا جو مجزوم کرتے ہیں مضارع کو، وہ لم، لما، اور یہ بھی لکھ لیں اپنے پاس یہی ان 4 حروف کے ساتھ ہی یہ 6 حروف لکھیں اور پھر اس کے بعد یہ لکھ لیں. لم، لما، اور ایک لائے نہیں، اور یہ 4 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں. ان شرطیہ کہہ لیتے ہیں لیکن وہ اس کا کام وہ بھی مجزوم کرتا ہے. ان شرطیہ لکھ لیں، اس کو بھی لکھ لیں، ایک ہی جگہ پہ سارے آ جائیں نا. ان شرطیہ بھی مضارع کو مجزوم کرتا ہے، وہ شرط کا معنی دیتا ہے، اگر کا معنی نہیں دیتا، شرط کا معنی. لم، لما، لائے نہیں، اور لام امر. امر، لام امر کا نام تو سنا ہوگا. لام امر کون سا ہوتا ہے؟ یہ لام امر جو ہوتا ہے یہ بھی لی ہی ہوتا ہے. تو لی کی کتنی ٹائپس ہو گئی ہمارے پاس؟ 3 ٹائپس ہو گئی. ایک تو وہ لی ہے جو آپ کا حروف جارہ پہ آتا ہے، ضمیر پہ جا کے لا ہو جاتا ہے. ایک لی وہ ہے جو کہ آپ کے لام تعلیل ہے، جو مضارع جو سبا یہاں پہ یہ لی جو ہوتا ہے یہ کام کی وجہ بتا رہا ہوتا ہے. یہ لی ابھی آپ پڑھیں گے نا تو اس میں یہ لی جو ہے جس کے اور مضارع کے بیچ میں ان چھپا ہوتا ہے، یہ لی یہ والا پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم. لام تعلیل جسے کہ تعلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ لام تعلیل کیوں کہتے ہیں؟ علت سے ہے نا، علت، ریزن، وجہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ علت بیماری نہیں، علت بیماری نہیں، علت ریزن، وجہ، سبب، اس لیے اس کو لام تعلیل کہتے ہیں. تو آج ہم یہی پڑھنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر یہ جو لی ہے، تیسرا والا لی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والا لی جو ہوتا ہے یہ آپ کا لام امر کہلاتا ہے. اور یہ ایک تو فعل امر آپ نے پڑھا ہے نا، اور ایک لام امر ہوتا ہے. فعل امر جو ہے وہ تو مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے، طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے. مضارع کو مجزوم کرتے ہیں اور پھر اس کو بناتے ہیں. یہ والا جو ہوتا ہے یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے. فَلْيَعْبُدُوا، اس سے پہلے فا آتا ہے. جو فا آپ بات کر رہی تھی نا وہ اس سے پہلے فا یا واو آتا ہے، تو پھر یہ جو لی ہوتا ہے مجزوم ہو جاتا ہے. اور اس کا معنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو وہ یعبدونا تھا نا، تو وہ اس طریقے سے. تو جیسے جیسے ہم پڑھیں گے تو 4 یہ لکھ لیں، 1 2 3، اور یہ آپ کا لام امر 4، لام امر 4 ہی ہیں یہ. اور ان شرطیہ بھی لکھ لیں 5. بس اس کے علاوہ کوئی مجزوم نہیں کرتا. وہ فا کو میں بعد میں دیکھوں گی وہ کیا چکر ہے. فا اس جو آتا ہے وہ پھر یا تو جواب شرط ہوتا ہے یا پھر وہ اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے، وہ پھر مضارع کو مجزوم کر رہا ہوتا ہے.
اس کو بعد میں دیکھتے ہیں, وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, ابھی ہم بیسک چل رہے ہیں. اچھا باجی ان لاموں کے اندر ڈفرنس کیسے کریں گے؟ جیسے اگر یہ مجزوم کا آیا ہے یا جو ہے بالکل وہ بالکل, یہ سوال بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی یہاں پر آپ کو پہچان, میں نے بتایا نا کہ جو حرف جر والا ہوتا ہے اس کے آگے تو ہمیشہ اسم جی آتا ہے اور مجرور آتا ہے, تو وہ تو بالکل آرام سے پہچانا جائے گا, اس کے آگے نون آتا بالکل ہے. اب یہ سمپل والے ہو دو گیا، تو لام ہیں, سمپل ان لام دونوں کے ہے، آگے کیا آ رہا ہے؟ دونوں کے آگے فعل مضارع آ رہا مضارع ہے آ رہا نا۔ ہے. تو اب کیسے ہوں پہچانیں گے کون سا والا ہے؟ ٹھیک ہے, تو لام امر میں کیا ہوتا ہے, کوئی حکم دیا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي, ہے نا. تو اب اس میں کیا ہے, پس عبادت کرو کس کی؟ اپنے گھر کی. تو اس میں یہ لام امر ہے. ٹھیک ہے, اس میں حکم دیا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ لی جو دوسرا والا ہے اس میں ریزن, جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اس میں ریزن یا علت بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ میں کیوں باہر جا رہا ہوں, کلاس سے باہر کیوں جا رہا ہوں, تاکہ میں پانی پیوں, تاکہ میں شور کا سبب پتہ کروں. تو اس لی کا جو معنی ہوگا نا, وہ چاہیے کہ میں نہیں آئے گا, حکم کے معنی میں نہیں آئے گا, بلکہ تاکہ کے معنی میں آئے گا. ٹھیک ہے, اور یہ خود کچھ نہیں کرتا, یہ تو حرف جر ہے, لام امر بھی حرف جر ہے. اس کے بیچ میں آپ کے کیا ہوتا ہے, اس میں تو ان چھپا ہوتا ہے, اس میں ان نہیں چھپا ہوتا. یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے, یہ والا جو لام امر ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی میں نے اس کی تمہید باندھ دی ہے, تو چیزیں آپ کو, اب آپ کو میرا جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا, سیٹسفائی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, مجھے بتائیں کہ 3 لام ہے, تینوں میں کیسے فرق کریں گے؟ پہلے والے کے جی بعد تو باجی اسم سمپل، آتا ہے, مجرور ہوتا ہے. ہاں دوسرا والا جو ہاں ہوتا ہے اگر وہ حرف آپ جر کا والا ہوگا تو تاکہ کا معنی دیتا ہے. اس کا معنی تاکہ کا آئے گا جملے میں, آپ کو پتہ چل جائے گا یہاں پہ لیے کا معنی بھی نہیں آ رہا اور چاہیے کہ کا معنی بھی نہیں آ رہا. فل یعبدو کا کیا مطلب ہے؟ بس چاہیے کہ وہ گھر کی عبادت کریں. ٹھیک ہے نا, ہوں تو اس میں چاہیے کہ کا معنی یا آ رہا ہوتا ہے. اور یا وہ جو ہوتا ہے اس اسلام سے کے پہلے ایک فا یا واو آئے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ سکون والا ہو جاتا ہے. فل یعبدو, وہ لی ہے بٹ فا آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا, فل ہو گیا. واو آنے سے وہ کیا ہو جائے گا, لی جو ہوگا ول ہو جائے گا, ول یعبدو. تو وہ جو ہے اس میں لام پہ سکون آ جاتا ہے, یہ لام امر والا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی رہ جی، گیا وہ لاموں کے ہی, تو اس کے تاکے کے معنی ہوتے ہیں, وہ بھی مضارع پہ آتا ہے, یہ بھی مضارع پہ آتا ہے. اس اور پہ ایک اور سکون, چیز بھی ہو سکتی ہے نا، اگر جو ہے وہ لام یہ والا آئے گا جس کے اندر ان چھپا ہوا ہے تو وہ جو ہے نصب دے گا، وہ ہاں اور وہ اگر نصب جو دے گا. ہے اور وہ اگر آپ نصب دیکھتی ہیں نا آگے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جو نون والے سیغے ہوتے ہیں ان میں نصب نہیں نظر آ رہا ہوتا, نصب نہیں ہوگا، وہ صحیح سے نون گرا ہوتا ہے, وہ مجزوم دونوں رکھیں صورتوں گے، میں گر جاتا ہے, چاہے لام ہمر ہو یا لام کئی ہو, وہ لی ہو. ٹھیک ہے صحیح نا, تو لی علت والا متعلیل ہو, تو وہ دونوں صورتوں میں اس کا آگے سے گرا ہوتا ہے, تو پھر کیا کریں گی؟ تو پھر یہ صحیح ہے کہ یہ لام امر جو ہوتا ہے اس کے اوپر زیادہ تر سکون آتا ہے پیچھے سے جب ملا کے پڑھا جاتا ہے, یہ فل اور ول ہو جاتا ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے صحیح چاہیے کہ, بس چاہیے کہ, اور صحیح، چاہیے کہ. ٹھیک ہے, اس کا یہ میننگ ہوتا ہے. اور جی دوسرا والا لی جو ہے وہ لام تعلیل, وہ ریزن بتا رہا, سبب علت بتا رہا ہوتا ہے, اس کا معنی تاکید کا ہوتا ہے. ابھی آپ کو یہ بہت بہتر طریقے سے, تھوڑا سا ہم نے ٹائم تو لیا لیکن سمجھ آئے گا, یہیں پہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے گا. چلیے تو پڑھیے انشاءاللہ. کون ہے؟ آپ ہی پڑھ لیجئے طاہرہ, مائک کھلا ہوا ہے آپ کا. اچھا تھوڑا سا نیچے کریں اچھا, چیپٹر کی نیم، یہاں سے الدرس السادس, جی صحیح ہے جی جی کس؟ صحیح. الدرس السابع، لیسن 7، المدرس. لما خرجت من الفصل یا عمارو، لما خرجت آپ کیوں گئے، من الفصلی کلاس سے، یا عمارو آپ کلاس سے باہر کیوں گئے. لیما, عمارو ہاں عمار، لیما, وجہ پوچھ آپ کیوں باہر گئے نا. اچھا مجھے بتائیے جی اصل میں کیا تھا؟ یہ لما الف کے ساتھ تھا نا، اور ہاں, اور جب کوشچن کے کوشچن لیے کے ہم لیے نے آتا ہے, الف گرا اچھا دیا. یہ لم نہیں ہے, اس کو کبھی بھی آپ لم نہیں سمجھنا, کیونکہ لم کیا ہے, وہ تو صحیح، مضارع پہ آ کے مضارع کو کیا کرتا ہے, مجزوم کرتا ہے. لم لمبا مجزوم میں کر نے ابھی دیتا بتایا تھا نا, ہے، 4 حرف آپ نے لکھے ہوں گے, جی یہ مضارع کو جی مجزوم کرتے ہیں, یہ لم نہیں ہے, صحیح، کیونکہ یہاں لم نہیں مجزوم ہے، بھی نہیں ہو رہا نا. جی تو یہ کیا ہے, خرجتا ہے, یہ کون سا ہوں فعل ہے؟ فعل ہے, ماضی ہے, مضارع کیا ہے؟ ماضی ہے،
माजी है, उसमें ता पे जबर आ रही है, कौन सा सीगा है? जी लंबी ता है, इससे भी वो है मुजारे, और ता इस हाँ, पे जो है वो सीगा नंबर क्या है? सीगा नंबर 7 है ना? अंता है। अंता है ना, तो अंता अंता वाला 7 सीगा नंबर 7 होता है। और 7, 9 और 7, 13 और 14 में फाइल किधर होता है? साथ ही हमेशा अंदर होता है मैम। हमेशा अंदर होता है। लेकिन माजी की बात करें, वो मुजारे में होता है, ठीक है? जी वो जी मुजारे में माजी होता में है। तो ये साथ ही है ना, लाम साथ लगा हुआ है, पता चल रहा है। बिल्कुल, 2 सीगों में अंदर बार हो सकता है, और 12 में क्या है? चिपका होता है, लगा होता है, साथ अटैच लगा होता होता है। है। 12 में अटैच है, तो ये 12 में से आ रहा है ना, 2 में से तो नहीं है ना? 2 में अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। 2 ही हमने इसकी करनी है, माजी की 2 ही क्लासिफिकेशन करनी है हमने, एक अंदर बाहर और एक साथ। तो ये साथ आपका लगा हुआ है। माजी आपने पहचान लिया, तब इसका आपका साथ ही लगा हुआ है। तो अंदर नहीं होगा, अंता अंदर नहीं होगा, अंता आपको नजर आ रहा है, जमीर जी मुतस्सिल है ये। मिनल फसली, अगर मुजारे का मिनल सीगा होगा ना फसली। ये अंता वाला, तो जी उसमें जमीर मुस्ततिर होती है। और इसमें कौन सी जमीर है? बारिज आपको नजर आ रही है। सही। 2 तरह की जमीरें होती है ना, मुस्ततिर और बारिज। तो वो 7वें में और 13वें और 14वें में मुस्ततिर होती है, अंदर ही होती है, हिडन होती है, बाहर नहीं आ सकती, बाहर नहीं आ सकती, अंदर ही होती है 7वें, 13वें और 14वें सीगे में। और ये माजी का है, तो इसमें क्या अटैच है? मिनल फसली। ये सब चीजें आपको सीगा पहचानने में कुरान में हेल्प करेंगी, और फिर सही तर्जमा करने में, और सही पहचान जो फाइल की होती है, जो मफूल की होती है। अच्छा, या अमारू, आगे पढ़ें। खरजतू, अमारुन खरजतु, खरजतु ली ली अशरबा। अशरबल, ली हम्म, अशरबल माआ। हम्म। अब ये ली कौन सा ली अब है ये जो बोलो। मुजारे को क्या कर रहा है? अशरबू होता है ना, तो अशरबा कर रहा है, हाँ, नसब ठीक है? दे रहा है, इसके अंदर अन छुपा हुआ है। अन छुपा हुआ है। ये ली कुछ नहीं कर रहा, ये तो हर पे जा रहा है। अन कर रहा है। जी ये अच्छी तरह बिल्कुल। याद रखें। अन कर रहे हैं, ली अन बिल्कुल। अशरबा अलमा। तो आपका अशरबा फिल मुजारे है, मंसूब है। और ये अलमा क्या है? इसमें क्या बन रहा है? इसकी मफूल 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 बनेगा। और इसमें क्या है? फाइल क्या है? अना। अना। अना जमीर फाइल। जी तो ली क्या करता है? लामु तालील जो होता है, उस वो जिसमें अन छुपा होता है। ये 2 बिल्कुल अलग है, ली और हत्ता, इनको अलग ही रखें, ठीक है ना? और लामू कई को अलग रखें, लामू कई अलग चीज है, सही है? वो कभी कई आता है, कभी लकई आता है, वो एक अलग चीज है, उसको अलग रखें। वो 4 बेसिक हैं, और ये 2 जो है ये एक्स्ट्रा है। तो इसके और इन दोनों के बीच में मुजारे छुपा हुआ है। ली अशरबल मा, आगे पढ़िए। इसके बाद है अल मुदर्रिसु वलीमा खराजा यासिरुन माआ का। हम्म, अब ये पूछ रहे हैं हम्म, वलीमा, और क्यों खराजा निकला यासिरुन, यासिर माआ का साथ तुम्हारे, के ठीक, साथ आपके। ठीक, सही, आगे। उसके बाद है अम्मारुन हुआ, वो खराजा निकला, लियगसिला, यहाँ पे भी ये लाम तालील है, वजह हम्म, बता रहा है। हम्म, लियगसिला धोने के लिए, वजहहू अपना चेहरा। अपना चेहरा, सही है। वजहहू, अपना चेहरा। मुरक्कब कौन सा बन रहा है? इजाफी। इजाफी बन रहा है। जब जमीर से पहले नाउन पहचान लें तो मुरक्कब इजाफी है, और कुछ भी नहीं बनता, एक ही कॉम्बिनेशन बनता है। मा आ का क्या है? मा आ जर्फ है, और का आगे आ रहा है, तो ये आपका क्या बनेगा? जर्फ मुदाफिल जर्फ है। मुदाखिल है। शिब, हाँ, तो ये क्या बनते हैं? जर्फ मुदाफिल है और जार मजरूर जुमले में क्या बनते हैं? ये क्या जुमला बन रहा है फेलिया इसमें? है तो मुताल्लिक बनेंगे। मुताल्लिक, ये मुताल्लिक ही बनते हैं जुमला फेलिया के अंदर। और जी उसमें दूसरे वाले जुमले में उसमें मुताल्लिक मकामी के बन खबर सकते हैं बनते हैं। इसमें। इन्होंने बनना ही मुताल्लिक होता है। लेकिन कभी कभी हम क्या कहते हैं, हमें खबर का पता नहीं होता, तो हम इनको ही खबर बना देते हैं ना, उठा के जुमला इसमिया में। जी हैं तो असल खबर जो होती है ना, वो हमें पता नहीं होती, हम गैस भी नहीं कर सकते, कि खास तौर पे कुरान के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर हम इनको ही खबर कह देते हैं, स्टूडेंट को थोड़ा वो करने के लिए। लेकिन जहां आपको पता हो और आप श्योर हो कि हाँ भाई वाकई यहाँ पे खबर है ये, तो फिर आप वहां बता दें। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में हमें पता है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ही, अब इसमें ये, इसको हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते ये खबर है,
یہ خبر نہیں ہے، یہ متعلق خبر ہے. خبر کیا ہے؟ ثابتن یا واجبن یہاں پہ. ٹھیک ہے، صحیح. تو یہ تمام ذاکر تعریفیں، اللہ. تمام شکر جو ہے نا، خبر جو ہوتی ہے نا وہ نکرہ اور مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جیسے میں ایک اور بھی مثال دے دیتی ہوں، حامد فی البیت. اب اس میں مجھے بتائیے مبتدا خبر کیا ہے؟ حامد تو مبتدا ہو گیا. مبتدا ہو گیا. اور فی اور البیتی کو ہم بیتی کیا جو ہے کہیں گے؟ جار مجرور. متعلق بن گیا یا قائم مقام خبر بن گیا، کیونکہ یہ ہے نا ہم کہہ جملہ دیتے ہیں اسمی ہاں آ گیا. ہاں، لیکن اصل جو چیز ہے نا، اصل چیز ہے یہ قائم مقام خبر نہیں ہے. وہ یہ حذف ہے اصل اس کے چیز کیا اندر. جی ہے؟ یہ متعلق خبر ہے کس کے لیے؟ متعلق خبر ہے معذوف خبر کے لیے. یہ متعلق معذوف ہے خبر. معذوف خبر کے لیے. اور معذوف خبر کیا بنے گی یہاں پہ؟ اینی گیس؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے حامد موجود جلسون موجود، یا موجود. موجود، موجود موجود. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ حامد موجود فی البیت، ہے نا. تو اب جی انڈرسٹوڈ ہے، ہمیں موجود لگانے کی ضرورت نہیں، تو ہم اس سے ہی کام چلا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، میننگ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا. جب انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے تو جی قرآن کا بالکل والیوم کیوں حامد بڑا گھر میں کریں؟ ہے. ہمارے ہاتھوں میں بالکل 4-5 والیوم ہوتے ہیں. اگر قرآن کے اندر یہ سب چیزیں نہ کی جاتی، کبھی مجہول آ جاتا ہے، کبھی کچھ، تو انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے خبر کو معذوف کر دیتے ہیں. یہاں سے دیکھیں ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اگر ہمیں یہ سارا بول کے تسبیح کرنی پڑتی. اور قرآن میں بھی یہ بار بار جہاں یہ آیا ہے تو وہاں پہ یہ پورا لکھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خوبصورتی بھی کتنی ہے. تو یہ ہمیشہ متعلق خبر ہوتا ہے لی معذوف خبر کے لیے. اور معذوف خبر جو ہوتی ہے چونکہ ہمیں پتہ نہیں چلتی، ہم اتنے وہ نہیں ہے نا، وہ تو بڑے بڑے عربی دان اور بڑے بڑے اسکالرز جا کے کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہاں کیا نکلے گی خبر. یہ چھوٹے موٹے تو ہم کر لیتے ہیں، حامد موجود فی البیت. یہ تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ موجود ان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ ثابت ان یا واجب ان کی بات ہو رہی ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے واجب ہیں. تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو نکال دیتے ہیں ثابت واجب ان کو، اور اس کو ہم متعلق خبر بنانے کی بجائے ہم خبر بنا دیتے ہیں. لیکن جو میں آپ کو کتاب پڑھانے جا رہی ہوں نا آگے، جب میں پڑھا رہی ہوں ابھی، اس میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کا یہ متعلق خبر ہے. اور وہ خبر معذوف وہ بھی نہیں بتاتے، لیکن صرف اتنا بتا دیتے ہیں کہ کبھی کبھی بتا بھی دیتے ہیں، اگر پتا ہو تو بتا بھی دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ نہیں بتا سکتے، اللہ کو پتا ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں وہ اس کا نام کیا ہے، کہیں گے کہ لی معذوف خبر. تو یہ متعلق خبر ہے کس کے لیے؟ معذوف، ایک خبر کے لیے جو کہ معذوف ہے. یہاں بھی ایسا ہے. آپ بہت سے جملے ایسے دیکھیں گے جن میں یہ چیز معذوف کر دی جاتی ہے. کچھ کی ہم پہچان لیتے ہیں، کچھ کی نہیں پہچان سکتے. اچھا جناب، خاص طور پہ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان میں تو بالکل بھی آپ کو گیس مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا بالکل. کام ہی نہیں ہے. یہ تو بتایا گیا گرامیرین نے، بڑے بڑے اسکالرز نے کہ یہاں پہ ہے تو ہم بتا دیتے ہیں. یہ والی انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ آپ بتا سکتے ہیں. عام جملوں میں تو کوئی نہیں، آپ گیس بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی، آگے آ گیا ولیمہ خرج یاسین تو ہوا خرج لی یا وسیلہ. اب یہ لی کے بیچ میں ان جو ہے یہ منصوب کر رہے ہیں. وجہ وجہ کیا بنے گا؟ مرکب اضافی بن کے. تو کلاسک گرامر والے کہتے ہیں کہ صرف یہ مفعول ہے کیونکہ یہ منصوب ہے، اور یہ تو مجرور ہے، یہ تو مفعول ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو مضاف الیہ ہے. تو جو مفعول ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا مضاف ہی ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. منصوب ہوتا ہے اور مضاف ہی ہوتا ہے. اچھا جی، اصل اعراب جو ہوتا ہے مضاف پہ شو ہوتا ہے. مضاف الیہ تو آلویز مجرور ہے، تو فائل بنانا ہو تو دمہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مفعول بنانا تو زبر لگا دیتے ہیں. اور اگر یہاں پہ جیسے متعلق بنانا تھا تو وہ آپ کا پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا بھائی یہ تو ظرف ہے، صحیح ہے، تو اس نے متعلق ہی بننا ہے. اور ویسے بھی اگر یہاں پہ زیر بھی لانی ہو تو پیچھے حرف جر اور اگر اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجرور ہو رہا ہے. اچھا آگے ہمایوں. ہمایون یا استاذو انا اریدو ان اجلسا ہونا امامکا. اب یہ جو ہے بتائیے انا بول کیا رہے ہیں بن کہ رہا ہے اور آگے کیا بن رہا ہے؟
अना जो है ये वो तो हरफु निदा है, ये मुनादा है, ठीक है। जी, अना क्या है? मुब्तदा बन रहा है, मुब्तदा है, मुब्तदा। मुब्तदा उन, ठीक है, मुब्तदा है। उरीदु क्या है? फेल है। उरीदु फेल है, कौन सा फेल है? और जो है मुजारे है, जी जी ठीक है। मुजारे है, बिल्कुल। अच्छा, अब इस फेल जब मुजारे पहचान लिया, अब इसका सबसे पहले आप फाइल बताएंगे। अना अच्छा, मुजारे के साथ आप ये भी कह सकती हैं, उरीदु कौन सा मुजारे है? मुजारे मारूफ भी होता है, मुजारे मजहूल भी होता है ना, माजी भी मारूफ होता है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चन अपने आप से किया करें कि ये जो उरीदु आ रहा है, ये मारूफ है या मजहूल है? मजहूल तो नहीं है कि ये मारूफ से। मारूफ है? मारूफ क्यों है ये? मारूफ फेल उरीदु क्या? है ना। हाँ, हाँ उसका फाइल पता होता है। मारूफ जी फेल का फाइल पता होता है, मजहूल का फाइल नहीं पता होता। तो इसमें अना जमीर फाइल बन रही है ना, जी बन रही है ना। उरीदू मैं चाहता हूँ, जी, ठीक है। अब मजहूल का तो बिल्कुल डिफरेंट तर्जुमा होता है, उसमें तो फाइल का पता ही नहीं होता। तो ये आपका मारूफ बिल्कुल। है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर आप जी एक और सवाल अपने आप से करेंगे कि फाइल है क्या, तो फिर वो अना जमीर फाइल है। और कौन सी अना जो है वो मुस्ततिर होती है ना मुजारे के अंदर, मुतसिल तो नहीं होती, मुस्ततिर होती है ना। मुस्ततिर होती है, बिल्कुल छुपी हुई हाँ, होती है। और हाँ ये 13वां सीगा है, उसमें छुपी हुई होती है, अंदर ही होती है, बाहर अटैच नहीं है। जी अटैच नहीं, अटैच करने की भी कोशिश मत करना। कुछ लोग इसको कह देते हैं ना कि ये जमीर है, या को भी जमीर जी, बना देते, ता को भी जमीर बना देते हैं, ये गलत है। 3 सिगों में अंदर ही अच्छा होती है। अच्छा, 2 में अंदर बाहर, और 9 में क्या होती है, वो जुड़ी हुई होती है। अच्छा, अन अजलिसा, अब आपका क्या है, अन अजलिसा, ये अन आपने पढ़ लिया पहले, लन भी पढ़ लिया, जी, अन भी पढ़ लिया। तो ये भी क्या करते हैं, मुजारे को मंसूब करते हैं। ये बजाते मंसूब खुद करती है। करते हैं, ये बजाते खुद करते हैं, लेकिन ली बजाते सही, खुद नहीं करता, उसके अंदर अन नहीं छुपा करता होता उसके बीच में है। अन अच्छा, छुपा। अमामा हुना क्या है, जर्फ है, ठीक है। जी हुना जर्फ है, अमामा भी जर्फ है, ये दोनों जर्फ हैं, ठीक है। अमामा का जी, तुम्हारे सामने, तुम्हारे क्या है यहाँ पे जुमला, अना उरीदु आपके अन सामने। अजलिसा हुना अमामा का, अनाजाज के साथ इन मैं फ्रंट ऑफ यू। बैठना चाहती हूँ यहाँ आपके सामने। हाँ, तो अब ये क्या बन जाएगा, अजला, ये बन जाएगा फेल, और फेल का फाइल क्या है, अना। बल्कि ये आप जी देखिए, मेरी बात सुने, फेल ये था, फाइल इसके अंदर ही था। अन अजलिसा क्या है, जब मुजारे के साथ अन लगता है तो वो मस्दर के मानी में चेंज हो जाता है। मस्दर जो होता है वो सही, एक नाउन होता है और वन वर्ड होता है, वो वन वर्ड सही। होता है और नाउन होता है, और उसका जैसे फेल का नाम मैंने होता आपको है। मीनिंग बताया था, पढ़ना लिखना सोना, वो इस तरह के मानी में आता है ना, जी इस तरह के। तो जी, ये आपका वन वर्ड में चेंज हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा फिर इस फेल और फाइल का, जो इसमें फेल और फाइल है, बैठना, महल्लन मंसूब होके क्या बन जाएगा, मफूल बन जाएगा, मफूल। मफूलन भी ही बनेगा। मफूल बहुत जी, सारे पढ़ लिए ना, और ये क्या बनेगा, मफूलन फी ही बनेगा। फी ही बनेगा। हाँ, और ये क्या बनेगा, ये सिर्फ जर्फ बनेगा, हुना। सही। ये जो है ये और मफूलन ये फी है, ठीक है। हुना और ये अमामा पूरा का, अना के बाद खबर बनेगा ये। आ, अन्ना के बाद, हाँ, अन्ना को मुब्तदा बनाया था, तो पूरा जुमला क्या बन जाएगा, अन्ना की खबर बन जाएगा, खबर बन जाएगा। ठीक है। और ये पूरी खबर क्या है, इसमें उरीदु फेल है, अना, इसमें अना ज़मीर फाइल है, और फिर ये मफूल है, दोनों मिलके हम्म, महलन मंसूब होके मफूल बिही है। मस्दर की जी तावील में जी, होके, वो जो अन और मुजारे मिलके मस्दर की तावील में, मस्दर याद रखिएगा, मस्दर मुअव्वल भी इसी को कहते हैं, ठीक है। और सही। हुना क्या है, इसको भी आप मफूल बना सकती हैं, मफूलन भी बना सकती हैं, इसको भी बना सकती हैं, दोनों आपके ज़र्फ ही है ना, दोनों को बना सकते। जी बिल्कुल। तो ये दोनों मफूलन सही। भी ही बन जाएंगे। आगे पढ़िए। मक़अदी बईदुन अनका, इसका मतलब बताइए बाजी। मक़अदी मक़अदी बैठा, मेरी सीट, मेरी सीट, बईदुन दूर है, अनका आपसे। ये क्या बन रहा है, मक़अदी आपस में ये वही बन रहा है ना, मुरक्कब इजाफी। इजाफी बन रहा है। मीम जब भी आए ना, जी तो मीम अगर आ जाए तो वो इसमी होता है, ठीक है, सही, वो इसमी ही सही, होता है। और उसके आगे अगर या जमीर आ जाए तो जाहिर है वो फिर मुरक्कब इजाफी बनता है, कोई भी जमीर आ जाए। बाईदुन, सही। तो ये क्या बन जाएगा जुमले में, मुब्तदा बन मक़अदी, जाएगा ना। ये आपका क्या बनेगा, मुब्तदा। पता नहीं आपने क्या कहा है, लेकिन हम्म, मुब्तदा बन जाएगा। और ये क्या बनेगी, मुब्तदा ही बाईदुन, है बाजी।
خبر دی ہوئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، خبر دی ہوئی ہے. جی تو اب ان کا کو کیا بنائیں گے؟ مرکب جاری بنا کے متعلق. متعلق بنا دیں. اب یہ متعلق بنے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ جی اب خبر معذوف نہیں ہے تو اس کو ہمیشہ متعلق ہی بنائیں. کبھی خبر معذوف ہوتی ہے، کبھی آپ کی خبر دی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اب یہ خبر لانی ضروری تھی، اس کے بغیر گزارا نہیں تھا، جی ہے نا. بات جی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مقعدی ان کا ہے نا. تو جی میری سیٹ تجھ سے، اب آپ یہ تو کوئی جملہ نہیں بنا آپ نا، تو خبر کا لانا ضروری تھا یہاں پہ، تو صحیح. کوئی گیس نہیں کر سکتا، تو وہ لائی گئی ہے. پھر تو بہت سی جگہ پہ خبر لائی بھی جاتی ہے، اور خبر کی اصل شکل یہی ہوتی ہے. پھر وہ جملہ اسمیہ بھی بن کے بن سکتی ہے، اور جملہ فعلیہ بن کے بھی خبر بن سکتی ہے. خبر کی تو بہت سی قسمیں ہم نے پڑھی، صرف جملہ بن کے بھی خبر بن سکتی ہے. پھر آپ کی مفرد بھی خبر آتی ہے، یہ مفرد ہے. یہ خبر کی کون سی فارم ہے؟ مفرد ہے. اور میں نے آپ کو مفرد یہ ہے. بھی بتایا تھا کہ مرکب توصیفی اور مرکب اضافی بھی مفرد کے حکم میں آتے ہیں. مرکب جاری جی اور ظرف مداخلہ شبہ جملہ کے حکم میں آتے ہیں، شبہ جملہ خبر بنتی ہے، ٹھیک ہے. اور باقی اسمیہ بھی ہوتی ہے، اور خبر کی ٹائپس ہے نا. اچھا آگے پڑھیے. ومن ومن ہونا کا ومن ہونا کا ومن ہونا کا لعرا ما تکتبو علی الصبورۃ. کتنی علی تعویلیں دے رہا ہے الصبورۃ. بیچارہ. اچھا، اور ہاں ہونا کا کیا ہے؟ ظرف ہے، ٹھیک ہے. اور من کیا ہے؟ جی یہ آپ کا مجرور ہے، یہ ظرف مداخلہ ہے، مجرور. ٹھیک ہے نا. اب یہ من سے جی مل کے پورا ایک ہی بن جاتا ہے نا، آپ کو پتا ہے نا. جار مجرور. جی ظرف بالکل. مداخلہ من سے ملٹیپلائی کریں گے تو پورا مرکب جاری بن جائے. اچھا، ومن ہونا کا لا ارا، یہ لا کون سا ہے بھائی؟ ارا، نہیں میں دیکھ پاتا جو آپ لکھتے ہیں علی آپ لکھتے الصبورۃ. ہیں علی الصبورہ بورڈ پر. تو یہاں پہ یہ والا لا کون سا ہے؟ اب آپ نے پہچانا ہے. لا کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. لائے نفی جنس بھی پڑھا ہے ہم نے، ہے نا. لائے نفی بھی پڑھا ہے، لائے نہی بھی پڑھا ہے یا پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. جس میں آرڈر ہوتا ہے نا، لا تفسدو، نہ تم فساد کرو، وہ لائے نہی ہوتا ہے. لائے نفی بھی ہوتا ہے. تو یہ کون سا لا ہے مجھے بتائیں؟ یہ والا جو یہاں آ رہا ہے، مضارع پہ داخل ہو رہا ہے. لائے مضارع نفی. میں چینجنگ لا رہا ہے کوئی؟ نو. نہیں. ارا یرا، لائے نفی. ماضی کیا تو ہوگا؟ لائے نفی یہ ہوگا. مضارع ہے، ٹھیک ہے. جب بھی علامت مضارع آ جائے وہ مضارع ہوتا ہے، اگر روٹ ورڈ کا حصہ نہیں ہے حمزہ تو. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ یہاں پہ اس کا ماضی ہے رآ. رآ، اور پھر کیا ہے آپ کا؟ کبھی کبھی کھڑی زبر بھی لکھ دیتے ہیں، رآ بنا دیتے ہیں اس کو. اچھا، رآ یرا ترا ارا، ٹھیک ہے نا. تو اس میں صحیح. اچھا، اب یہاں پہ یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کچھ اثر کر رہا ہے اس کے اوپر؟ یرا ترا نہیں کر رہا. ارا لائے نہیں. کوئی لائے اثر نہیں نہیں کر ہو گیا نا رہا. یہ. جو ہاں لا جو ہے مضارع کو کچھ نہیں کہتا، شریف والا ہوتا ہاں ہے، اس کو لائے نفی کہتا. تو یہ کچھ نہیں کر رہا مضارع کو، نہ منصوب کر رہا ہے نہ مجزوم کر رہا ہے، صحیح. کچھ بھی. منصوب تو کرتا ہی نہیں، صرف مجزوم کرتا ہے، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں کر رہا. تو یہ کیا ہے؟ ابھی جو چار میں نے آپ کو لکھوائے تھے نا، لام امر اور لائے نہی اور لام اور لما، ان کے اندر یہ لا آتا ہے. لیکن وہ لا جو ہوتا ہے مضارع کو مجزوم کرتا ہے، یہ والا بہت ہی شریف و نفس ہے، یہ کچھ نہیں کہتا. لا یؤمنون، آپ نے پڑھا نا قرآن میں، کچھ کرتا ہے جی مضارع کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. نہیں کچھ نہیں کرتا. ہاں، لیکن لا تفسدو کیا کرتا ہے؟ لا یہ تفسدو کرتا ہے نا. یہ کرتا ہے، یہ مجزوم مضارع کو کرتا ہے، اس کا نون گرا دیتا مجزوم ہے. کرتا ہے. ہاں، تفسدونا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ لا مجزوم تفسدونا ہوتا ہے، اس کا نون گرا کے پھر یہاں پہ الف بقایا لگا دیتے ہیں. لا تفسد، یہ لائے نہی ہے جو نون کو گرائے گا. یہ شریف والا جو ہے یہ یہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے پہچانا ہوتا ہے. نہیں میں دیکھ پاتا، یہاں پہ کوئی آرڈر نہیں آ رہا ترجمے میں. اگر آپ یہ کہیں گے نا لائے لیکن نہی ہے اور اس نے مجزوم کر دیا اور لا یہ ہو گیا، تو تفسدو کے میننگ اندر چینج. بچے لا تفسدو کے اندر لام امر بھی لے سکتے ہیں نا اس کو. ہاں، لام امر لا تفسد نہیں، اس کو لام امر کیوں لیں گے؟ وہ تو لی ہوتا ہے، وہ تو لی ہوتا ہے. یہ اچھا تو لا ہے، لی الگ چیز ہے، لا الگ ہے. یہ لام امر ہے نا، یہ تو لائے نہی ہے، اور یہ لائے نفی ہے. اور لائے نفی جنس لا ریب فی،
وہ لائن نفی جن نہیں میں سے بولی تھی کہ اس میں وہ دے رہے ہیں نا، حکم دے رہے ہیں اس کے اندر کہ لا تفسدونا، یہ تو لا ہاں حکم دے رہے ہیں، لیکن تفسدونا حکم سے منع، یعنی منع کرنے کا حکم دے رہے ہیں نا، اس میں منع کرنے کا نہیں ہوتا، اچھا اس میں منع نہیں کیا جاتا، اس میں منع کیا جاتا ہے، اس کو لائن نہی کہتے ہیں، منع کر، نہی انل منکر، آپ صحیح، نے کبھی سنا ہے؟ وہی ہے نا لائن نہی. جی بالکل، تو امر اس میں حکم بالمعروف، تو دیا جا رہا ہے، لیکن یہ ڈونٹس میں آتا ہے، اور یہ صحیح، والا کس میں آتا ہے؟ ڈوز میں آتا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں نا قرآن میں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، بس چاہیے کہ وہ یہ کام کرے، بس چاہیے کہ میں یہ کام کروں. تو یہ غائب اور صحیح، متکلم کی صیغوں پہ آتا ہے صرف، مخاطب کی صیغوں پہ یہ نہیں صحیح، آتا. مخاطب کے لیے تو فعل امر صحیح، یوز کرتے ہیں نا، سامنے والے کو حکم دینے کے لیے. تو یہ جی چیزیں تھوڑی تھوڑی ابھی آپ کے فلائی کریں گی ہیڈ سے، لیکن یہ ہے کہ سمجھ آ جائیں گی. اچھا، تو یہ لائن نفی تھا. ماں کون سا ماں ہے؟ ماں تکتبو. ماں موصولہ. ہاں ماں جب آتا ہے مضارع پہ، مضارع پہ آتا نہیں ہے ویسے، ماں ماضی پہ آتا ہے نفی کے لیے، لیکن یہاں مضارع پہ آ جی، رہا ہے. نہیں جو اب یہ ماں کون سا ہے مجھے بتائیں، کس ماں نفی کا موصولہ معنی ہو دے گیا رہا نا، ہے؟ نفی کا معنی الذی دے کے رہا ہے جو یا ہے ماں معنی ہے، موصولہ ہے؟ ماں موصولہ. موصولہ، موصولہ ہے. جو آپ لکھتے ہیں اللہ صبورتی بورڈ پر، تو جو کا معنی جب دے گا تو اللہ زی کے معنی میں اسم موصول ہوگا، اور اس کے بعد صلہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ صلہ آتا ہے، ہوگا، یہ اس کا متعلق صحیح، بن رہا ہے. اس کے اندر ہی فاعل ہے تکتبو. کون سا فاعل ہے یہ؟ ہوں، کون سا صیغہ ہے اس میں؟ کون سا ضمیر فاعل بن رہی؟ انت. انت. انتا بن رہی ہے. انتا کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ انتا مضارع میں اگر انتا آئے تو 7واں صیغہ ہوتا ہے نا. تو فاعل اندر ہی چھپا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا یہاں پہ، اٹیچ نہیں ہے. ہوں، ٹھیک ہے، تو باہر بھی نہیں آ سکتا ہے، اس میں صرف اندر ہی اندر آئے گا. یہ 7th صیغہ ہے آپ کا. تو اس میں کیا ہے؟ ما جو ہے یہ آپ کا موصولہ ہے، اس لیے کچھ نہیں ہو رہا آگے، اور معنی بھی نفی کا نہیں آ رہا. تو ما موصولہ اور یہ آگے صلہ مل کے کیا بنیں گے ابھی جملے میں؟ یہ اس جملے میں دیکھیں کیا کیا آ رہا ہے آپ کے. لا ارا فعل اور فاعل آ گیا تھا، ٹھیک ہے، فعل اور فاعل آ مفعول گیا تھا. بنے تو گا، یہ پورا کیا بنے مفعول گا؟ بنے گا، مفعول بنے گا. مفعول، اسم موصول اور صلہ مل کے ان کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، جو بنانا ہوتا ہے وہ اعراب دیتے ہیں. خبر کرنا ہو تو مرفوع صحیح، کر دیتے ہیں فی مالی رفع، ٹھیک ہے. اور صحیح، اگر جی، مفعول فی محل بنانا تو نصب فعل کر دیں گے، بنے. مفعول بنانا ہے تو، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. چلیے آگے چلیے. المدرس، پڑھیے پڑھیے. یمکنو کا ان تجلسا ہونا الان، ہوں، یمکنو کا یہ ممکن ہے، ان کے تجلسا، وہی ان جو ہے وہ اس کو منسوب کر رہا ہے کہ ہوں. میں بیٹھ جاؤں، ہونا الان ابھی یہاں بیٹھ جاؤں، نہیں میں بیٹھ ہاضا جاؤں، نہیں تم نہیں، بیٹھ جاؤ. میں کہاں سے بیٹھ جاؤں کہ تم بیٹھ نہیں جاؤ میں نہیں، یہاں ابھی. تو بیٹھ جاؤ، ٹیچر کہہ ہاں رہے ہیں نا، ابھی، جی 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 ٹھیک ہے نا. بالکل، ان تجلسا کہ تم بیٹھ جاؤ. تو تم بیٹھ جاؤ اب یہ مصدر کے معنی ابھی، میں ہو رہا ہے نا. ان تجلیسا فعل مضارع پہ آنا آ جائے تو یہ مصدر کے معنی میں ہو جاتا ہے. پھر آپ جو صحیح، مرضی ہے اس کو بنا لیں فی مالی کر کے، ہے نا. اب یہاں پہ یہ جی کیا بن رہا ہے آپ دیکھیں، یمکنو کا. تو اس میں آپ کا یمکنو کا یہ تو ایک ہی ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں فعل جی مضارع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا ضمیر تو فاعل نہیں بن سکتی اس کا، ٹھیک ہے، یہ جی، مفعول ہی بنے گی. ان تجلیسا کیا بنے گا؟ فائل بنا سکتے ہیں اس کا، کیونکہ وہ تو کچھ بھی بن جاتا ہے نا مصدر. تو مفعول آپ کا یہاں مفعول. بن گیا. اچھا، یمکنو کے جی ماضی کیا مفعول بھی ہوگا؟ بنے، امکنا یمکنو. یہ مجہول نہیں ہے، ہر ممکن، پیش والے کو مجہول نہیں سمجھا کریں. صحیح، مجہول جب آپ نے پڑھا ہے نا، تو مجہول کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر اگر پیش آ رہی ہو اور آگے جو مڈل لیٹر اس پہ زبر آئے، مضارع کا جگہ آ یف رہی ہے، الو بنتا ہے، یف الو. تو یہاں پہ تو یف الو نہیں بن رہا، یہاں پہ تو جی، یمکنو یف الو بن رہا ہے. جن تو کے نو یف بن رہا الو ہے، مجہول کا وزن نہیں ہے. جب تک یف الو نہیں ہوگا وہ مجہول نہیں بنے گا. 2 شرطیں پوری ہونی چاہیے، صرف ایک شرط پوری ہونے سے وہ مجہول نہیں بنتا. دوسری کیا ہے؟ زبر ہونا چاہیے یہاں پہ. تو یمکنو کا ان تجلیسا ہونا الآن.
تو اس کو ہم پھر کیا بنا لیں گے، فائل بنا لیں گے، کیونکہ ہوا کی ضمیر تو کہیں جا رہی نہیں رہی کہ اس کو ہم بنائیں فائل. اگر ہوا بناتے ہیں تو وہ تو کہیں پیچھے جا ہی نہیں رہی. کہا کیا یہ ویسے نہیں بن سکتا، یہ مفعول ہے، تو ان تجلیسوں کا ہم کیا بنیں گے، اس کو فائل بنا لیں گے. اور ہونا ظرف ہے، الانا بھی ظرف ہے. ٹھیک ہے، چلیے تو حاضہ آگے پڑھیے. حاذا مقعد حمزہ، ہم، یہ حمزہ کی سیٹ ہے. اب اس کا تھوڑا انالیسس کر لیں. انالیسس بہت ضروری ہے، حاذا گرامر ریپیٹ ہوتی ہے انالیسس سے. ٹھیک ہے، حاذا مبتدا ہو گیا، ہاں اور جو ہے مقعد حمزہ یہ جو ہے وہ خبر ہوگی. کیا بن رہا ہے، مقعد حمزہ تا، مقعد حمزہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے نا. مضاف الیہ بن رہا ہے. اور یہ حمزہ جو ہے یہ آپ کو پتہ غیر منصرف ہے نا، اس لیے زیر نہیں لے سکتا. جی ٹھیک ہے، تو اصل میں تو آپ کی خبر یہی ہے، یہ تو مضاف الیہ جی ہے. مقعد. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ساتھ ساتھ، دونوں کو ملا کے بے شک صحیح. بنا دیں، لیکن ساتھ ذہن میں رکھیں کہ خبر اصل میں جو اعراب ہوتا ہے وہ مضاف پہ ہی شو ہوتا ہے، اور وہ ہی آپ کا کیا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، یا مفعول ہوتا ہے، یا فاعل، جو بھی بننا ہوتا ہے. آگے اس کے بعد ہے وہوا، اور وہ غائبن غائب، ایبسنٹ ہے. منذ اسبوع، یہ جو ہے وہ اچھا ہاں اسبوع. اسبوع. تو منز کیا ہے، منزو، یہ آپ کو حرف جر نہیں پڑھایا، لیکن یہ بھی کیا ہے، سنس یہ سنس کے معنی میں یا فور کے معنی میں، دونوں معنی وہ خود دیکھنا ہوتا ہے کہ سنس آ رہا ہے یا فور آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے انگلش میں پڑھا نا سنس اور فور، ہمیں یہ بھی پتہ ہے سنس کہاں یوز ہوتا ہے، فور کہاں یوز ہوتا ہے. تو وہ ہوا غائبن، یہ ہو گیا اور یہ خبر ہو گئی. اور یہ منذ اسبون کیا بنے گا، متعلق. یہ منذ کیا ہے، منذ ظرف ہے یا حرف جر ہے. آپ دیکھیے گا حروف جارہ 17 ہوتے ہیں، اس میں منذ آتا ہے کہ نہیں آتا. حرف جر ہے تب بھی مجرور کر رہا ہے، ظرف ہے تب بھی مجرور کر رہا ہے، کیونکہ ظرف بھی ہمیشہ کیا کرتا ہے، منذ کرتا ہے. تو منذ کو آپ ظرف بھی کہہ سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے، ظرف بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہ منذ اسبوع. تو آپ کا یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو اس پورے کو آپ متعلق بنا دیں گے. یہ جو ہے خبر تو آپ کی آ گئی، تو اب یہ آپ کا متعلق بنے گا ڈیفینیٹلی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اسماؤ. اسماؤ یا ابنائی. تو اسماؤ کو ذرا بتائیے کیا ہے، یہ پہچانیے کون فعل ہے. سب سے پہلے تو اسم فعل حرف کی کیٹیگری میں جایا کریں گے، کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے یا حرف. یہ فعل ہے. فعل ہے، ٹھیک ہے. ہاں، وہ الف آ جائے تو یا تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے یا پھر فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے. حالانکہ گردان میں کہیں بھی آپ کو کیا ہے، وہ نظر نہیں آتا نون کے علاوہ، ہے نا، کوئی صیغے ایسے نظر جی نہیں آتے مضارع کی گردان میں. اور یہ فعل امر بھی ہو اور سکتا یہ ہے، فعل فعل امر. امر، جی بالکل وہی ہے. ہاں، اسمعو، سنو. سمع یسمعو ہوتا ہے نا، تو اس طرح اسمعو ہوتا تو یہ مضارع ہوتا، لیکن یہ زیر ہے اس کے نیچے، اس لیے یہ فعل امر ہے. یا ابنائی، اب یہ بول رہے ہیں استاد بول رہے ہیں کہ جو ہے وہ سنو اے میرے بیٹوں. ہاں سنو. اب اس میں کون فائل کیا ہے، اسمعو وہ ہے نا، اس میں ہوم ہے، نہیں انتم انتم انتم، کیونکہ امر ہے نا. انتم ہے. اب انتم ساتھ لگا ہوا ہے یا ہڈن ہے، ہڈن ہے. نو، لگا ہوا ہے. اچھا، یہ واو ہے. میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ صرف پہلا صیغہ جو ہوتا ہے امر کا، اس کے اندر ہی ہڈن ہوتا ہے. باقی صیغوں میں آگے اسمع، اسمعو، ہے نا، اسمعنا، اسمعی، اسمع، اور پھر اسمعنا، ان سب کے ساتھ جو باقی صیغے ہیں 5، ان کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے. کیونکہ صرف 7ویں صیغے میں بتایا نا میں نے کہ 7ویں صیغے میں کیا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر ہڈن ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، انتا ضمیر والا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو صیغے یوز ہوتے ہیں فعل امر کی، یہ مخاطب کے صیغے یوز ہوتے ہیں 6. اور 6 صیغوں ساروں میں تو چھپا ہوا نہیں ہوتا نا، صرف پہلے صیغے میں 7ویں میں چھپا ہوتا ہے. 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، اس میں تو سب ساتھ لگا ہوتا ہے. تو وہ تو نون والے صیغے ہوتے ہیں. نون والے صیغوں میں 9 صیغوں میں، اس میں اصل میں یہ تھا یہاں پہ یہ تھا نون بھی تھا اس میں، اور یہاں پہ علامت مضارع بھی تھی.
جب امر بنایا گیا تو نون بھی گرائے گی، علامت مضارع بھی گرائی گئی، ٹھیک ہے نا. یہ تسمعون سے بنا ہوا تھا یہ. جی تو تا گرا کے پھر جب پڑھا نہیں رہا تھا حمزہ لگایا، اور پھر یہاں پہ زبر ہو مڈل میں تو زیر لگاتے ہیں، زیر ہو تب بھی زیر لگاتے، پیش ہو تو پیش لگاتے. تو یہ فعل امر کس طرح بنا ہوا ہے؟ تو یہ وہ جو ہے نا اس کے ساتھ ہی ضمیر لگی ہے انتم، 9 صیغوں میں ساتھ ہی ہوتی ہے. یا ابنائی، ٹھیک ہے، یا کیا حرف ندا اور یہ منادہ ہو گیا. تو منادہ جو ہوتا ہے جب آپ کا مرکب اضافی کی شکل میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مضاف کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. یا عبداللہ ہوتا ہے نا، جی بالکل، یا عبداللہ. تو یہاں پہ بھی یہ منصوب ہے لیکن یا کی وجہ سے زیر آئی ہے. یہ اصل میں کیا تھا؟ ابنا آ تھا، لیکن یا نے اس کی زبر نیچے کھینچ دی. یہ سب چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے. آگے کیا ہے؟ تبدعو تبداؤ. تبدعو عطلۃ الصیفی بعد شہر أين تذهبون في هذه العطلة. اب یہ اس سے پوچھ رہے ہیں تبدعو کیا وہ کیا نہیں، بدا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھتی ہیں آپ؟ بعد آل حمزہ، الف کبھی روٹ ورڈ نہیں ہوتا، بعد آل حمزہ. یہ بدا یبدعو ثلاثی مجرد کا ہے. کون سا باب بنتا ہے؟ بدا یبدعو. یبدعو فتح بن گیا نا، ہاں، یبدعو فتح بن گیا. اور تبدعو، ٹھیک ہے نا. تو تبدعو جو ہے اس میں کون سی ضمیر ہے؟ پھر اس کا فاعل یہ کون سا صیغہ ہے؟ تبدعو چوتھا بھی ہو سکتا ہے اور 7واں بھی ہو سکتا ہے. دونوں صیغے آتے ہیں نا تا کے ساتھ. ہاں، مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، اور جب اگر مؤنث کا ہوگا تو فاعل اندر باہر ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کا وہ دوسرا انتا والا ہوگا تو اس کا فاعل صرف اندر ہوگا، 7واں. ٹھیک ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سا والا ہے؟ مؤنث والا ہے یا انتا والا ہے؟ مؤنث والا ہے. ہاں. اچھا اب مؤنث کا کیوں آ رہا ہے فعل؟ مذکر کا کیوں نہیں آیا؟ یبدأ بھی تو آ سکتا تھا. کی وجہ سے، اتلتو کی وجہ فائل کے سے. اوپر ڈیپینڈ، فائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. فائل اگر آپ کا مؤنث آ رہا ہے نا تو پھر آپ کا یہ فعل بھی مؤنث آئے گا. یبدأ اتلتو نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ہیا ضمیر پیچھے نہیں جا رہی، اس میں ہیا ضمیر کو فائل بنانا ہی نہیں ہے، فائل بنانا ہے آگے والے کو، یہ والے. اگر یہ اتلتن پیچھے آتا نا تو پھر ہم ہیا ضمیر کو اتلا کی طرف بھیج سکتے تھے. ابھی اتلا آگے آ رہا ہے، اسی کو فائل بنائیں گے. فائل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، پہلے نہیں آتا. اگر پہلے آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فائل اگر پہلے آ جائے فعل سے پہلے اسمیہ ہو جاتا ہے، اسمیہ ہو جاتا جملہ ہے. اسمیہ بن جاتا ہے. اگر یہی اتلا تو پیچھے لے جائیں اور یا کی ضمیر اس کی طرف لوٹائیں تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا، مبتدا بن جائے گا اتلا تو. ٹھیک ہے. اور آگے تو یہ تبدأ سیف یہ خبر بن جائے گی. اچھا، تبدأ اتلت السیفی مرکب اضافی بن رہا ہے. شروع ہوتی ہیں بعد الشہری، کس سے؟ 1 مہینے کے بعد شروع ہو رہی ہیں. گرمیاں بھی. تو اس کا ترجمہ پھر آپ جملے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہوں گی بھی تو کہہ سکتے ہیں. ہاں، کیا آئینہ کیا تذہبون، کہہ سکتے ہیں؟ اور ہوں ہوں گی گی. ہاں وہ بھی کہہ سکتے ہیں، شروع ہوں گی. ٹھیک ہے، صحیح ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں ترجمے کر سکتے ہیں. اچھا آگے. اینا تذہبون فی ہذہ العطلۃ. اب یہ بول رہے ہیں اینا تذہبون، آپ سب کہاں جاؤ گے؟ فی ہذہ العطلۃ، تو یہ کیا ان بنے گا؟ چھٹیوں میں. حاضی العطلتی مرکب شاری ملٹیپلائی بائی فی، یہ آپ کا مرکب، یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری بن جائے گا. مرکب جاری بن کے کیا بنے گا اس فعل اور فاعل کا؟ مفعول. مفعول. مفعول کہاں سے بنے گا؟ مرکب جاری کبھی مفعول بنے؟ نہیں یہ تو مفعول کو بھی اگر پیچھے حرف جر آ جائے نا تو اس کو بھی متعلق بنا دیتے ہیں. جی متعلق ہی مفعول بنے. اگر آپ کا مفعول ہے فعل کا وہ اور اس کے پیچھے حرف جر آ رہا ہے تو اس کو بھی وہ متعلق بنا دیتے ہیں، مرکب جاری متعلق بنا. بنا دے گا. تو یہ پھر آپ کا کیا ہوگا؟ اصل میں وہ مفعول ہی ہوتا ہے لیکن یہ اس کو پھر متعلق بنا دیتا ہے.
تو اب یہاں پہ تذہبون میں فائل جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ اٹیچ ہے اندر یا ہی ہے، اندر ہی اٹیچ ہے؟ ہے، اٹیچ ہے، یہ اٹیچ کہے ہے، اندر ہی نہیں، اندر سے اندر ہی ہے تو 7 اور 13 اور 14 میں ہے بس. صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہاں پہ 7 7 ہے، اٹیچ ہے، 7 اٹیچ ہے. اور وہ کون سا ہے؟ کون سا فائل ہے؟ انتم ہے، انتم ہے. اور یہ فعل مضارع منصوب ہے، مرفوع ہے یا مجزوم ہے؟ میم یہ آپ کبھی انتم کہتے ہیں اور کبھی واو پہ بھی نشان لگاتے ہیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اگر یا ہو نا تو وہ ہم ہوتا ہے. دیکھیں آپ، نہیں، واو، یہ واو پہ آپ نے سرکل لگایا نا، واو ہاں پہ ہاں سرکل. تو وہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اگر وہ کو کبھی یا کہتے ہیں کبھی انتم کہتے ہیں، وہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ یا ہوگا تو ہم ہوگا اور اچھا وہ جو ہے نا وہ یہ ایک تو پہلی بات ہوتا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ وہ جو ہے نا، اب یہاں بتائیں کہ وہ انتم کیسے لگاتے ہیں. فعل ماضی میں تو انتم لگا دیتے ہیں نا، فعل ماضی کا فعل پیچھے لاتے ہیں اور آگے جو ہے وہ تم ضمیر لگا دیتے ہیں، ہے نا، خلق تم، ہے نا. خلق تم، ہاں فال تم. لیکن یہاں کیسے لگائیں بتائیں، انتم کیسے گسڑیں؟ نہیں آ سکتی نا فعل مضارع میں. تو وہ جو وہ ہوتی ہے نا پھر وہ اس کے لیے ہم خود ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. اس کو ہم وہ ضمیر ہی کہتے ہیں، یہ ضمیر ہی ہے. تذہبانی میں الف ضمیر ہی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے بھی تذہبنم میں نون ضمیر ہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضمیر ہی ہے اصل میں، لیکن آپ اس کو پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ انتم کی جگہ ہے نا، سمجھ آئیے. اور اگر یذہبون ہوگا تو وہ ہم کی جگہ، غائب کے صیغے کی ہے. کلیئر ہے بات؟ صحیح صحیح. اگر کلیئر ہے تو بتائیں، ورنہ میں سمجھوں گی آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا. اچھا آگے نہیں، پڑھیے. کلیئر ہو گئی. صحیح ہے، آگے بتائیے. آگے کوئی اور پڑھے، آپ پڑھے قدسیہ. اچھا باجی ایک کوشچن کو بتا دیں بس پھر آگے پڑھوائیے گا، جیسا نیچے کیجیے گا اس کو جی بتائیے. تھوڑے سے سلائڈ نیچے، ہاں زیادہ نیچے. جی میں یہ بول رہی تھی کہ اینا اس کے اندر جو ہے یہ تو کوشچن کا حرف ہے نا، اور مدارے اس میں جو حرف ہے نہیں ہے، حرف نہیں کل ہے. حالت کے اندر ہے نا تذہبون. حرف تو 2 ہی ہوتے ہیں کوشچن کے. اسم، کون کون سے ہوتے ہیں کوشچن کے؟ حرف 2 ہی ہوتے ہیں، استفہام. حرف ہاں اور استفہام، حل، حل 2 ہی اور ہوتے ہیں. حل اور یہ باقی سارے کیا ہوتے ہیں؟ اسم و استفہام ہوتے ہیں، اسم ٹھیک ہے. استفہام. تو یہ جی اینا، اب یہ ظرف ہے نا، جی کہاں جا رہے ہو، ظرف ہے یہ، کوشچن کے لیے آ رہا ہے اس لیے شروع میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے. صحیح. اچھا اب یہ کیا ہے، جملے میں کیا بن رہا ہے؟ وہ تو کوشچن کے لیے آ رہا ہے، اس کو کوئی نہیں، اس کو آپ ہاں اسم استفہام کہیں گے، اس کو فعل اور فاعل، اور اس کو کیا کہیں گے؟ متعلق. متعلق کہیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مفعول کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ذہبہ کا تو مفعول ہوتا ہی نہیں، چاہیے ہی نہیں، بالکل ہوتا ہی نہیں. جب ہوتا ہے تو تب آتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. صحیح. صحیح ہے. صحیح. تو کبھی کبھی مفعول جو ہوتا ہے فعل کے ساتھ حرف جر لانا ضروری ہوتا ہے. کسی بہت سے فعل ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمیں حرف جر لانا پڑتا ہے آگے، جیسے قالا کے ساتھ لی لاتے ہیں نا. تو اللہ فاعل ہوتا ہے لیکن وہ کیا بن جاتا ہے؟ للہ ہی بن جاتا ہے نا. قالا کے ساتھ لی لاتے ہیں. اب اسی طرح اور فعل ان کے کسی ساتھ بی لاتے ہیں، کسی کے ساتھ اور ورڈ لاتے ہیں، ان بھی لاتے ہیں. تو جب مفعول کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو وہ مفعول جو آپ کا ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے تو حرف جر کی وجہ سے متعلق بن جاتا ہے. اصل میں وہ مفعول ہی ہوتا ہے، ٹھیک صحیح. ہے. تو یہاں پہ تو مفعول کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی جی چلیں اب پڑھی قدسیہ. بعض الطلاب، بعض الطلابی اچھا یہ من بعض کا لفظ جو ہوتا ہے یہ المسلمین ہمیشہ مضاف بنتا ہے. مضاف. ویسے تو مضاف الیہ بن جاتا ہے لیکن زیادہ تر بعضہم ہے نا، ضمیر کے ساتھ بھی آئے گا. بعضہم من بعدن، من بعدہم بھی ہو سکتا ہے. تو زیادہ تر یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو صرف جیسے غیرہ وغیرہ یہ مضاف ہی بن کے آتے ہیں. جیسے آپ کے ظرف ہیں ہمیشہ مضاف بن کے آتے ہیں سارے. تو بعد طلابن، ہاں اسٹوڈنٹس میں سے بعض نے یہ کہا کہ نرید ان نذهب الى بلادنا، انہوں نے کہا اچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اپنے ملک میں، یعنی اپنے کنٹری جائیں گے چھٹیوں میں. الا چھٹیوں کا بتا بلادنا، رہے ہیں. الا بلادنا. اب اس فعل کو بھی مفعول کی ضرورت نہیں، صرف متعلق سے پورا ہو گیا. اچھا اب آپ اس کا بتائیے ذرا، ان نذهب کیا بن رہا ہے فعل کا؟ ان جو ہے اس کو مضارع کو منصوب کر رہا ہے، یعنی مخفیف جسے کہتے ہیں مضارع خفیف کر رہا ہے. اور ہاں یہ اس کا، اور الاد
جو ہے حرف جر ہے، بلادینا جو ہے وہ جار تو مجرور بن گیا، ہاں تو یہ فعل اپنے فائل اور اور مفعولن بھی ہی، یہ جو آپ نے بنایا مصدر، یہ مفعولن بھی ہی ملن منصوب ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ مفعول بنتا ہے نا ان نذهب، یہاں پہ فعل فائل اور کیا، یہ مبتدا بھی بن جاتا ہے اگر یہ شروع میں آ جائے نا جملے کے، تو مصدر چونکہ نون ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ملن مرفوع ہو کے مبتدا بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ آ رہا ہے فعل فائل کے بعد، تو یہ مفعولن بھی ہی بنے گا، تو فعل اپنے فائل اور مفعولن بھی ہی اور متعلق سے مل کر کیا بن گیا، جملہ فعلیہ بن گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے نہیں ڈاؤٹ، جملہ پھر کوئی کوشچن تو نہیں ہے نا؟ یہ ہم اس طرح کریں گے ابھی، کیونکہ آگے جو آ رہا ہے نا تھوڑی جو ورب آئیں گے وہ آئیں گے جن کے اندر حرف علت ہوگا روٹ ورڈ، تو ان کو بھی ہم نے پھر کرنا ہے نا، تو یہ پہلی والے سٹیپ ہم پہلے کر لیں۔ آگے اینا تریدو، مدرس اینا، اور مدرس کیا پوچھتے ہیں کہ اینا تريد ان تذهب انت یا ہاشم، ہاشم تم کہاں جاؤ گے، یا تريد اینا تريد کہاں چاہتے ہو، ان تذهب کہ تم جاؤ گے، انت یا ہاشم، یا ہاشم تم کہاں جاؤ گے ان چھٹیوں میں۔ تریدو کا میں نے بتایا تھا ہاش- کہ اس کا روٹ ورڈ را و دال ہوتا ہے نا، ہاں، اور ربدا یہ پھر یرید، ارودا ہوتا ہے، اور ارودا سے یہ کیا بن جاتا ہے، اریدو، ارودا یہ ماضی ہے افعلا کے وزن کا، ارودا، ربدا اور پھر یرید، ہم پیچھے کرتے ہیں اس کو، تو یہاں پر کیا بن جاتا ہے، اس کا زبر پیچھے کیا تو را پہ زبر آ گئی، اور یہ ساکن بیچارہ سکون میں آ گیا، اور یہ ارادہ، ارادہ، یہ اس طرح سے بن جاتا ہے، ارودا سے یہ بن جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو اب کیا کرنا ہے، کیا ہوا ہے، غلطی کیا ہوئی ہے، ارودا، تو الف بدل جائے گا نا، الف الف سے ہاں پیچھے اچھا، زبر ہے نا، یہ واو ہے، سوری میں اس کو دال لکھ دیا، تو یہ اب واو سے پہلے زبر ہے تو یہ الف میں چینج ہو جائے گا، تو یہ ارادہ بن جائے گا، دا، اب یہ ارادہ بن گیا۔ اب اسی طرح مضارع میں کیا بنے گا، کس باب پہ آ رہا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے، ارادہ یریدو ہے نا، تو یفعلو کے وزن پہ آئے گا نا مضارع، یرویدو جی بنائیں گے نا، یفعلو، اب یہاں دیکھیں حرف علت آیا روٹ ورڈ، جی تو یفعلو جو ہے یرویدو بنے گا نا، اب کیا کرنا ہے آپ نے، ٹرانسفر کا قاعدہ، واو واو اپنی یہاں بھی حرکت جو ہے ٹرانسفر، ساکن کو دے دے گی، یہاں بھی ہاں ٹرانسفر کا قاعدہ تھا، یہاں بھی ٹرانسفر کا قاعدہ، تو یہ آپ کا زیر ادھر آ جائے گی، اور یہاں جی پہ سکون آ جائے گا، یہ بھی گر گیا اور یہ بھی گر گیا، تو اب آپ دیکھیں تو واو سے پہلے زیر ہے، تو اس کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے، زیر کی یا سے ہے تو یریدو ہو جائے گا، تو بس اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو پھر آگے والے سٹیپس بھی آ جائیں گے، اور یہ اتنا انٹرسٹنگ ہے نا کہ آپ کو ایک دفعہ چسکا لگ جائے، ٹیسٹ لگ جائے، تو پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں بس کرتے رہیں، قرآن کے بڑے بڑے لفظ لے کے، جیسے متقین وغیرہ سب کریں گے، مستقیم، متقین اور نستعین، اور سورۃ الفاتحہ میں اتنے بڑے بڑے ورڈ آتے ہیں کہ ان کو بھی کریں گے نا، تو چلیں کیسے بنے ہوئے ہیں وہ، تو پھر آپ ہاشمن اچھا یہ ہو گیا، اريد ہاشم اريد ان اذهب الى مصر، ہاشم جواب دیتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں گا مصر، کہ میں جاؤں، کہاں جاؤں، مصر، آگے، مصر۔ المدرس یعنی اس کا لما مطلب کیا ہوگا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مصر جانا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں، تو وہ جانا کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ مصدری معنی ہو گیا نا، ایک معنی تو یہ، اب قرآن میں آپ کو دونوں معنی مل سکتے ہیں، قرآن میں تو خیر معنی ملتے ہی نہیں ہے، معنی تو کہاں ہوتے ہیں جب ترجمہ لکھتے ہیں نا ورڈ ٹو ورڈ، تو پھر اس میں آپ کو دونوں معنی مل سکتے ہیں، تو پھر آپ کنفیوز نہیں ہونا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں، ہیں کہ میں جاؤں، یہی ترجمہ بنتا ہے نا کہ میں جاؤں، لیکن کہیں پر لکھا ہوتا ہے میں مصر جانا چاہتا ہوں، تو وہ جانا جو ہے وہ مصدری معنی ہے اس کا، ان اذهب کا، یہ مصدر ہے جانا، سمجھ آ گئی آپ کو، چلیے آگے، المدرس لما تريد ان تذهب الى مصر، کیوں تم چاہتے ہو مصر جانا، کیوں تم جانا ہاشم چاہتے ہو مصر کی طرف، صحیح ترجمہ تو یہی ہاشمن ہوگا، مصدری معنی میں جب یہ آئے گا تو یہی مطلب ہوگا، تم کیوں جانا چاہتے ہو مصر، آگے،
आज़िमन उरीदु अन अज़हबा इला मिस्र ला ली अजूरा, ली लिअज़ूरा अजूरा अखी। लिअज़ूरा अब देखिए अखी यहीं पे हरफ इल्लत वाले आ रहे हैं। अभी इसका रूट वर्ड क्या होता है? ज़ई वोरा, ज़ौ जोर, ज़ोर ज़ोर ठीक है ना। अब ये जब आप इसका बनाएंगे जावारा, तो ये क्या बन जाएगा? बहुत से पहले जबर है तो ये जारा बन जाएगा, और फिर यजवरू बना के सेम उसी तरह से जैसे वो बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है फर्क हो। तो ये क्या बनेगा? जारा यजूरू, जारा यजूरू। हमने बनाना क्या है? यजूरू बनाना है, लेकिन ये क्या बन रहा है? जबरा यजवरू यफअलु। अब आप ट्रांसफर का कायदा करेंगे तो ये जबर इधर आ जाएगी और इसको सुकून दे देंगे बीमार को, और अब क्या बन जाएगा? या जूरू कैसे बनेगा? वो से पहले जबर आ रही है तो उसको पेश में चेंज कर दे। जारा यजूरू होता है ना, जैसे आपका काला यकूलू होता है, तो वो से पहले पेश दे दें, यजूरू हो जाएगा। यजवरू था, यजूरू हो जाएगा। जारा माजी यजूरू, असल में क्या था? यजवरू था, जिसको चेंज करके हमने यजूरू बनाया। अच्छा, अब हाशिम कह रहा कि हाँ, अजूरू क्या है फिर? ली अजूरा क्या है? मुलाकात करना ज़ियारत किसी की करना। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़बरा का मतलब था मुलाकात करना और विजिट करना। ये जो हम कहते हैं ना ज़ियारत कि से हम ज़ियारत के लिए जा रहे हैं, कब्रों की ज़ियारत के लिए, वो भी यही होता है। ज़ियारत का लफ्ज इसी से है, ज़ियारतुन। तो मिलने किसी ली भाई को मिलने अजूरा, के तो लिए ये आपका यजूरू से तजूरू अजूरू बना हुआ है, और ली की वजह से अन ने क्या कर दिया? इसको मंसूब कर दिया। सही है। उरीदू सही अन अजहबा इला मिस्र ली अजूरा। अपने भाई से मिलने के लिए मिस्र जाना चाहता हाँ, ताकि मैं विजिट करूं अखी, अपने भाई को। हूँ। अल्लाह जी इसम मौसूल है, आगे सिला है, यदरुसु फिल जामियतिल अजहरा। ये पूरा आपका सिला है, जुमला फेलिया बन के। तो ये दोनों मिल के अल्लाह जी और ये जुमला क्या बन जाएंगे? सिलतुल मौसूल और इसम मौसूल। ये अब आप जुमले में देखेंगे क्या बन रहा है। अखी क्या बन रहा है, और उसके बाद उसकी खबर तो नहीं बन रही। या फिर अखी अगर फाइल बन रहा है, फाइल तो अना जमीर बन रही है ना, ली अजूरा। अना क्यों बन रही है? क्योंकि ये सीगा जो है ये नंबर 13 है, तो उसके अंदर ही फाइल होता है। तो फिर आप इसको फाइल नहीं बना सकते, उसके अंदर ही फाइल होता है। यही फायदा है ये सीखने का, कि आपको अब बाहर इसको फाइल ना बना दें, इसके अंदर ही फाइल है 13वें सीगे में। ली अजूरा, ताकि मैं विजिट करूं अखी, अपने भाई को। ये मफूल है, ठीक है। इसको मुताल्लिक ही करना चाहिए। नहीं, इसको नहीं किस तरह मुताल्लिक, इसको मुताल्लिक नहीं, मैं इसको मफूल बनाएंगे। नहीं, हाँ, इसको ये जो इसको क्या प्रेजेंट बनाए? में आपने है ना, अल्लाह जी अपने सिला के साथ मिलके। मिलके वो जो वो जो पढ़ता है जामे अजहर में, है ना, तो वो आपका जुमले में क्या बन रहा है, वो फिर आप देखें कि यहाँ पे तो आपका मफूल भी बन गया, फाइल भी बन गया, और ली की वजह से फिर क्या होता है? ताकि कमानी है, ताकि मैं विजिट करूं अपने भाई को। अल्लाह जी, ये डिटेल बता रहे हैं, मुताल्लिक ही कर दें इसको, ठीक है। मुताल्लिक ही बनता वैसे तो मुताल्लिक आपके ये वाले जो हैं वो जार मजरूर बनते हैं ना। है। ये वैसे भाई से मुताल्लिक बता रहे हैं, सही कह रहे हाँ, हैं। ये असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊं, यहाँ पे ये या खून की सिफ्त बन रही है। ये अल्लाह जी जो होता है ना, ये इसका सेम एराब होता है और सेम सीगा, मतलब अगर वहाँ वाहिद मुजक्कर है तो आगे वाहिद मुजक्कर उसकी का इसम मौसूल आता है, तो वो उसकी सिफ्त सही। बन रहा होता है, लेकिन वो अकेले हाँ, सिफ्त नहीं सिर्फ बनता। ज्यादा सही। वो अकेले सिर्फ नहीं बिल्कुल। बनता, वो किससे मिलके बनता है? वो पूरे आगे वाले जुमले के साथ मिलके। तो ये सही। अखुन की सिफ्त बन रहा है, सिर्फ अखुन की, या की नहीं। या तो मुदाफिल है, वो तो मजरूर है। अखुन भाई की सिफ्त है अल्लाह जी पूरी की पूरी, ठीक है। सही सही तो ये इस तरीके से ये पूरा इसकी सिफ्त, ये मौसूफ है अखुन, और ये उसकी सिफ्त। समझ सही। आ गई? अच्छा बाजी, हाँ बाजी, एक क्वेश्चन ऊपर वाला जो आपने अभी ये कर रही थी ना हुर्फ इल्लत वाला, इसमें पहले हमने वाव के ऊपर जबर था, हमने ट्रांसफर किया उसको उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमने वाव की वजह से उसके ऊपर जो है वो दम्मा भी लगा दिया, और फिर वाव हमने रिमूव भी नहीं करा।
حالانکہ جب ہم نے یریدو بنایا تھا تو ہم نے واو کو ریموو کر دیا تھا. نہیں نہیں، دیکھیں واو سے پہلے زبر نہیں ہو سکتی نا، اس لیے میں نے اس کو پیش میں چینج کر دیا. دیکھیں یکولو میں کیا ہوتا ہے، یکولو میں آپ کا یہ تو بہت سارے آپ کے آگے جو بک آ رہی ہے نا اس میں آپ نے ریڈی رہنا ہے، یہ سب ہم نے کرنے ہیں، سارے سیغے بنانے ہیں، جمع کے بھی بنانے ہیں، مؤنث کے بھی بنانے ہیں، سارے بنانے ہیں. یہ یکولو ہے، اب آپ مجھے بتائیں اس کو آپ نے پیچھے کیا، زبر دے دی، جی یہاں پہ سکون آ گیا. جی اب آپ جی کی کمپیٹیبلٹی واو کی زبر کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو آپ نے واو سے پہلے صحیح پیش دینا ہی دینا ہے. تو یہ یقولو بنا تھا نا. صحیح. ہاں، آپ نے اگر اس کو چینج کر دیا نا الف میں کے پیچھے زبر ہے نا، ہاں تو وہ تو کیا بن جائے گا، جی پھر نہیں پڑھا جائے گا نا، وہ صحیح. تو کیا بن جائے گا، یا الف میں قالو. چینج ہو جائے گا. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہوتا، آپ نے ایسے کرنا ہوتا ہے کہ پیچھے والے اس کو اس کے پیچھے والی جو حرکت ہے اس کے مطابق چینج کرتے ہیں. وہ جو آپ کرتے ہیں نا، جو آپ بھی صحیح بات کر رہی ہیں کہ وہ ہم تو پہلے ایسے کرتے تھے کہ اگر آپ کو حرف علت آ رہا ہے تو ہم پیچھے والی حرکت کو دیکھ کے تو الف میں چینج کر دیتے تھے. یہی بات ہے نا، جی جی جیسے کالا جیسے سنا زبر میں بھی ہم نے الف میں چینج کیا نا، پیچھے جی زبر تھی، بالکل. ہے نا، واو پہ ہاں پیش تو نہیں لگائی، واو کے پیچھے پیش تو نہیں لگائی تھی، ایسا تو نہیں جی کیا تھا نا. تو وہ صرف ماضی میں ہوتا ہے. وہ ماضی میں صحیح جب آپ کا یہاں پہ مڈل لیٹر کے اوپر حرف علت واو یا یا ہو اور اس کے اوپر زبر وہ متحرک ہو اور اس سے پہلے زبر لکھی ہوئی ہو، تو اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں، الف میں چینج کرتے ہیں. یا صحیح. ہوگا با آ کی مثال میں نے کہا با یا آ کی مثال بتائی تھی. ٹھیک ہے، تو یقولو جی یزورو یہ سب ایک ہی جیسے ہیں، کیونکہ واو آ رہا ہے نا بیچ میں مڈل میں. کاما یقومو وہ بھی اسی طرح بنے گا. یقومو کیسے بنتا ہے، اصل میں وہ یقومو ہوتا ہے، تو یا جی یقومو بالکل. سے پھر اسی طریقے سے آپ یقومو بناتے ہیں نا. تو سیم آپ نے یزورو بھی ویسے ہی بنایا، اور یزورو بنا لیا تو پھر تزورو ازورو بنانا تو مشکل ہی نہیں، پھر لی آیا تو ان نے آ کے منسوب کر دیا. چلیں آخری جملہ کرتے ہیں. وَأَيْنَ اندرسی وَإِنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ يَا يُوسُفُ یوسف تم کہاں جانا چاہتے ہو، ان جاؤ تذهب گے. کیا بنے گا یہاں پہ، یہ مصدر بن کے اس کا مصدر بن کے کیا بنے گا اس کا، محلن منصوب ہو کے مفعول محلن بنے گا، مفعول بن جائے گی. مفہوم. کیونکہ ارادہ یریدو کو چاہیے مفعول، ہے نا، تو یہ مفعولن جی بھی ہی بنے گا. وَأَيْنَ تُرِيدُ أَن تَذْهَبَ أَنْتَ، یہ انتا دوبارہ کیوں آیا، ایک انتا اس کے اندر بھی تھا باہر بھی لے آئے. اسٹریس کے حسر کے لیے آتا ہے نا ہاں یہ. حسر کے لیے 2 دفعہ. جی بعض دفعہ اپوزٹ ضمیر بھی آ جاتی ہے، یا کا ہوتی ہے اور انتا آ جاتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتی ہے، انتا ہی ہوتی ہے اور انتا ہی آتی ہے. اور یہ 2 ہی ضمیریں زیادہ تر آتی ہیں اس کے لیے، کا اور انتا، انتا اور انتا. یا یوسف، اور تم کہاں جانا چاہتے ہو، نہیں تم کیا اس کا مطلب کیا ہوگا، وَأَيْنَ تُرِيدُ، اور کہاں تم چاہتے یوسف ہو تم کہاں جانا جانا، چاہتے ہو. نا اور تم کہاں یا تم یوسف. جاتے ہو جانے، بس تم وہ اے یوسف. اگر وہ نہیں آ رہا، مصدری معنی نہیں آ رہا، تو سمپل معنی کرے، اور کہاں تم چاہتے ہو کہ تم جاؤ، او یوسف، اور کہاں چاہتے ہو تم. تریدو یوسف کے تم اندر کہاں ہی جانا فائل چاہتے ہو. ہے، فائل اندر ہی ہے تریدو کے اندر، کہ یہ والا فائل بنائے. یہ فائل بھی بنتا ہے نا، مبتدا بھی بنتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے یہ اندر مصدر جو تریدو کے اندر ہے. اندر ہی ہے، کیونکہ یہ انتا والا صیغہ ہے نا، تو انتا کے اندر ہی ہوتا ہے، باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اس کو مفعول ہی بنائیں گے. اچھا ایک لیسن اور اس کا ہاف بنے گا، میں چاہتی ہوں تھوڑا آرام سے لے کے چلیں. پھر ایکسرسائزز تو میں آپ کو ہوم ورک میں بھی دے دوں گی نا، تو آپ کر لیں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل. اگر میں آپ ایسے کو یہ ہوم باجی ورک اب ایسے ہی کر لیتے ہیں نا، ہوم ورک میں کریں، ٹھیک ہے. اور ہوم ورک کے کوئی کوشچن ہو تو وہ پوچھ لیں. تو خود جتنا پارٹ ڈالیں گے وہ اتنا اچھا ہے. تو اس کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کر لیں گے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر کثیرا. کلاس میں کرنے سے باجی، کلاس میں کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ کلیئر ہو جاتی ہے. خود کرنے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے وہ بیچ میں چیز رہ جاتی ہے، کوئی سمجھ بات لیں نہیں، کوتاہی ہے. میں کروا دوں گی. میں تو ریپیٹ کرتی ہوں نا، تو ریپیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ہاں چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. جیسے میں تو جب تک یہ والا لیکچر دوبارہ نہ سنوں، پھر میں سنتی ہوں دوبارہ، پھر میں دوبارہ اس کو نوٹ کرتی ہوں. ہاں اس لیے آپ نے اس دفعہ ڈالا نہیں تھا نا، میں جب اس کو کھول رہی تھی پرانے ہی وہ بار بار جو ہے وہ ہو رہا تھا. ہاں. پھر میں نے آپ سے تو آج اس کا کہا کہ ایک آپ کو طریقہ ڈال دیں. بک پڑھنے کا یہ بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو کی پڑھ لیں پہلے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ انگلش کی جو آخر میں دی ہوئی ہے نا، وہ بھی ایک طرح کی ہے نا،
وہ جو اردو آپ کی کے کیز شیئر پوائنٹ، کر دیجیے. ہاں میں مسئلہ ہی ہے وہ. لیسن سے آنے سے پہلے میں ہمیشہ اردو کی پہلے پڑھتی ہوں. ہاں دیکھا تبھی آپ کا ذہن ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے نا، چیزوں کو ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے، ورنہ تو سر سے گزرتی ہیں. تو چاہے آپ بعد باجی میں ہمارے پڑھے لیے بھی چاہے آپ شیئر پہلے کرتے ہیں. پڑھے، تو میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ میں تو پہلے پڑھ لیتی ہوں. میں دیکھنا ہمیشہ کیوں اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ٹیچر نے کل پڑھانا ہے اس کو ایک دفعہ گو تھرو کر کے جائے. اور یہ میرے ابو نے مجھے طریقہ سکھایا تھا، کہتے ہیں بیٹا کل جو پڑھنا ہے نا اس کو بھی ایک دفعہ دیکھ لو کہ ٹیچر نے کل کیا پڑھانا ہے، نہیں تو سر سے گزرے گا. تو وہ ویسے مجھے سمجھ نہیں تھوڑا آ رہی. بہت نہ کروا دیتے تھے تھوڑا. میں نے پھر اپنے بچوں میں یہی طریقہ اپلائی کیا، میرے بچے ہمیشہ ٹاپ کرتے تھے کلاس میں ہر جگہ پہ. تو وہ اس میں یہ تھا الحمدللہ. تو وہ اس میں پھر کیا ہے کہ وہ چیزیں ان کو بعد میں بھی تو ریپیٹ کروانی ہے گھر آ کے، تو پہلے کروا دیں. ٹیچرز پڑھائے گی تو ڈبل نور علی نور ہو جائے گا، پھر وہ گھر آ کے بس اپنا پڑھنے ہوا کا تو خود کر. فائدہ یہ ہے ان شارٹ جب بھی تو پڑھ لے بعد میں. ہاں تو اب اس میں یہ ہے کہ یا تو آپ انگلش والی کی پڑھیں پہلے اور یا پھر اردو والی پڑھیں، تو اس میں آپ کے ورڈز باجی میننگ جو اردو مشکل آتے ہیں وہ بھی آپ کو والی سمجھ آ جائیں گے. نہیں تو اینڈ پہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں پھر، ہے نا، ریوائز تو کرتے ہیں ہم پورے لیسن کو پھر ایک دفعہ تھرو دا پوائنٹس ٹو ریمبر کے ذریعے. تو صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پوائنٹس ٹو ریمبر میں آپ کو پہلے پڑھاؤں پھر یہ لیسن کرواؤں. جی. لیکن چونکہ میں ساتھ ساتھ ہی سمجھاتی جاتی ہوں اس لیے پوائنٹس ٹو ریمبر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ تو میں یہاں ہی بتا رہی ہوں. تو پھر جب آپ پوائنٹس ٹو ریمبر پڑھتے ہیں یا نہیں بھی پڑھتے تو آپ کو سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی جی ہو رہا ہے شروع سے. ٹھیک ہے چلیں، جیسے بھی کان کو یہ ادھر ہم سے لوگ پکڑیں ادھر سے پکڑیں، جیسے پکڑنا ہے پکڑیں، مقصد تو سیکھنا ہے. ٹھیک ہے نزت، چلیں ٹھیک ہے. آج نہیں آئی سنیں گی ریکارڈنگ، ان کا نیٹ نہیں ہوگا. چلیے فوزیہ نہیں آئی. استاذہ کی شیئر کر دیجیے اردو ہاں والی اردو گروپ میں. والی کی بھی شیئر کرتی ہوں، آپ کو پڑھنی آتی ہے بہت اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انگلش کے پوائنٹس بھی اینڈ پہ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ہے. ہاں دونوں تو کو آپ کو جو چیزیں جو ہے نا، بجائے اس کے کہ آپ لیکچر دوبارہ سنیں، وہاں سے اگر پوائنٹس بھی پڑھیں گے تو جو میں نے بتایا وہ آپ کا ریوائز ہو جائے گا. جو میں جزاک اللہ بتا خیر. رہی ہوں وہ آپ کو سمجھا رہی ہے انگلش میں آخر میں، اور میں صحیح. اردو میں سمجھا رہی ہوں. میں اپنے الفاظ میں سمجھاتی ہوں، اپنے طریقے سے سمجھاتی ہوں. چلے دعا ہو گئی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بھیا بحمدک، خیر. اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.